السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے۔ آج صبح شام رات آج کل بس صرف ہمارے پاس ایک ہی قسم کے سوالات آ رہے ہیں کہ ارطغرل ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے۔ کچھ علماء منع کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کی ترغیب دے رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھنا ہے تو یہی دیکھ لو، یعنی مختلف قسم کے سوالات آ رہے ہیں، اور اس پہ کچھ علماء کے ریفرنس بھی دیے جا رہے ہیں کہ جی فلانے نے ناجائز کہا ہے، فلانے نے جائز کہا ہے، فلانے نے یوں کہا ہے، فلانے نے کچھ تفصیل بیان کی ہے۔ تو اس پہ ہمارا کچھ نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سلطنت قائم ہوئی، ایک عظیم الشان سلطنت، سلطنت عثمانیہ کے نام سے، اور ان کے ایک مرکزی خیال ایک عظیم شخصیت ہے جن کا نام غازی ارطغرل ہے۔ انہوں نے ایک مرکزی خیال پیش کیا اور کس طریقے سے اسٹرگل کی، کس طریقے سے مشکلیں برداشت کی، وہ تاریخ کے ابواب میں اور صفحات میں سرینی حروف سے آج بھی لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ان کی اسٹرگل تھی۔ تو معاملہ یہاں تک اگر ہے کہ تاریخ کا معاملہ ہے تو یہ تاریخ ہے، اور ان کا بیٹا جو ہے جس کا نام عثمان ہے، ان کے نام کے اوپر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور کئی صدیوں تک اس سلطنت نے حکومت کی اور مسلمانوں کی ایک عظیم شان و شوکت کا ذریعہ بن کر رہی۔ پھر ظاہر ہے حالات بدلتے گئے، انحطاط آ گیا، اور مختلف قسم کی سستیاں کوتاہیاں جیسا کہ مسلمانوں میں پھیل گئی تو ان لوگوں میں بھی آ گئی، جس کا غیروں نے فائدہ اٹھایا، کچھ اپنوں کی ریشہ دوانیاں بھی کام آئیں، تو ان سب نے مل کے اس سلطنت عثمانیہ کو بالکل آخری دھچکا ایک دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ لیکن اس ڈرامے کے بعد جیسا کہ پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے، اور کافروں سے جتنی تکلیف اس ڈرامے کو ہو رہی ہے، اور وہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر پابندیاں لگا رہے ہیں، اور اس کی جو یعنی اس کے اوپر تبادلہ خیال کرنے پہ بھی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ تو لگ رہا ہے کہ بھائی کچھ تو کام ہوا ہے۔ اب علماء کرام منع کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے دو وجہ سے۔ ایک تو غیر محرم کا دیکھنا انسان کے لیے حرام ہے، اس کے اندر کثرت سے لڑکیاں دکھائی گئی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو میوزک ہے، یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کیا احادیث ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کیا کچھ ایسا کام کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو غیر محارم جو نظر آ رہی ہیں ان کو کچھ کسی طریقے سے ان کا چہرہ بلر کر دیا جائے، کوئی ایڈیٹر ایسا آ جائے جو ان سے رائٹس لینے کے بعد کچھ ایسا کام کر دے، یا وہ جو بیک گراؤنڈ کی کچھ میوزک بج رہے ہیں اس کو وہ ختم کر دے، یا وہ کسی اور طریقے سے اس کو فلمائے کہ جس کے اندر علماء کو بھی اختلاف نہ ہو، جس سے مختصر اور جامع طریقے سے لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے، تو یقیناً ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ علماء اکرام تو عام ڈرامے دیکھنے سے ہی منع کر رہے ہیں، علماء اکرام تو فلمیں دیکھنے سے ہی منع کر رہے ہیں، علماء اکرام تو گانے سننے سے ہی منع کر رہے ہیں، علماء اکرام تو بے جا تصویریں بنانا اور بلا وجہ میں اپنا وقت ضائع کرنے سے ہی منع کر رہے ہیں۔ تو کیا ہماری نوجوان نسل کیا ان سب چیزوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ کیا نوجوان نسل کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ ڈرامہ نہ دیکھیں، آپ مطالعہ کر لیں، تو کون اتنی جلدوں پر سلطنت عثمانیہ کا مطالعہ کرے گا بھائی؟ کتنے لوگ ہیں، کیا ریشو نکلے گا، کتنے پرسنٹ نوجوان ہیں اس میں آگے آئیں گے؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہماری طرف سے تو یہی بات ہے کہ نہ دیکھو، لیکن جو لوگ انڈین فلمیں دیکھ رہے ہیں، جو گانے سن رہے ہیں، جو اردو ڈرامے دیکھ رہے ہیں جس کے اندر گھروں سے بھاگنے کی جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے، لڑکے کو بولا جا رہا ہے لڑکی کو لے کے بھاگ جاؤ، اور اس کے مقابلے میں ایک ارطغرل ڈرامہ ہے جو لوگوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی سلطنت کو دوبارہ حاصل کریں۔ جس طرح نیوز میں اور مختلف چیزوں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ترکی کے اندر باقاعدہ طور پہ پرجوش ایک ماحول ہے، اور ہر نوجوان اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد اس تک و دو میں ہے، اور اس کوشش کے اندر ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم سلطنت عثمانیہ کو اور اس کی اسلام کی عظمت رفتہ کے لیے کام کریں، اور سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ کسی بھی طریقے سے قائم کریں جس کی کافروں کو تکلیف ہے۔ تو بھائی ہم علماء کی طرف سے تو واضح موقف ہے کہ نہ گانے سنو، نہ ڈرامے دیکھو، نہ انڈین ڈرامے دیکھو، نہ فضول چیزوں میں پڑھو، نہ ارطغرل دیکھو۔ لیکن اگر آپ نے ان چیزوں سے باز نہیں آنا ہے تو بھائی یہ کچھ تو ہسٹوریکل دیکھ کر پھر کچھ تو سبق حاصل کرو، اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ تمہیں قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا، علماء کہہ رہے ہیں جی قرآن سے سیکھو، آپ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، آپ ہسٹری پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، پڑھنے کا شوق نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں علماء کہہ رہے ہیں جی ڈرامے نہیں دیکھو، فلمیں نہیں دیکھو، تو آپ انڈین مووی روزانہ دیکھتے ہو۔ تو بھائی اگر آپ کو اگر دیکھنا ہی ہے تو انڈین مووی سے زیادہ اس کو دیکھ لو، اگرچہ حرام ہی ہے، لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایڈیٹر کوئی کام کر دے جس کو وہ چہروں کو بلر کر دے، یا علماء کرام کو جن چیزوں پہ اعتراض ہے اس کو کر دے، تو یا کچھ ایسی سٹوری بنا دے مختصر اور جامع کہ جس میں انسان کو اتنا تفصیلاً دیکھنے کا موقع اگر نہیں بھی ملے تو وہ مختصر اور جامع دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی حرج ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی، اور صحیح معنوں میں صحیح رخ کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ ہماری بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔